اصل وجہ اس شب قدر کے اندر دھڑکتا ہوا ناطق قرآن ہے یا قرآن ناطق ہے. شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، صدیوں سے نازل ہوتے ہیں، صدیوں تک نازل ہوتے رہیں گے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہ بڑی بات ہمیں پتہ نہیں، آگے کچھ آ رہا ہے، غور تو کرو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. امر لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی سنت الہی میں یاد رکھنا، جب سے کائنات بنی ہے ایک اولی الامر ہمیشہ رہا ہے. اگر ہے کوئی صاحب امر تو ملائکہ اس پہ نازل ہو رہے ہیں. یہ جو شب قدر بنتی ہے وہ نہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے، نہ نزول ملائکہ کی وجہ سے ہے، وہ اس صاحب امر کی وجہ سے جس پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. وجود مقدس حضرت امام زمانہ علیہ السلام جل وعلا شریف پر اس سے بڑی بات نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آئے کہ رمضان کا امام زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا سارا تعلق امام زمانہ سے ہی ہے، اس لیے کہ آج پورا عالم اسلام جہاں جہاں پر اسلام ہے، اسلامی مملکتیں ہیں، ترکی ہے، سعودیہ ہے، ایران ہے، عراق ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، کوئی ایک تو دعویٰ کرے کہ ملائکہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں. کسی ایک ادارے کا سربراہ، یعنی خدا نہ خواستہ ہمارے مراجعین کی میں عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت رکھے. لیکن کبھی آغا خوئی نے، کبھی آغا سستانی نے، کبھی کسی اور بزرگوار نے، کسی امام خمینی نے، کبھی کسی نے کہا کہ ملائکہ ہم پر نازل ہوتے ہیں نا. سعودی عرب کے حکمران نے کہا، پاکستان کے حکمران نے کہا، انڈونیشیا کے حکمران نے کہا، ترکی کے بادشاہ نے کہا کہ صاحب ملائکہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں. تو کوئی تو ہے جہاں پر نازل ہو رہے ہیں، امر لے کر نازل ہو رہے ہیں. تو کوئی ہے وہ مرکز جس پر نازل ہو رہے ہیں، اور اس مرکز کا نام ہے اولی الامر. تو سارے ایام میں ایام ہے رمضان. رمضان کا دل ہے شب قدر. شب قدر کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن کا نام ہے امام زمان. صاحب دل ہو اور دھڑکن نہ ہو تو مردہ ہے. نظر دل آتا ہے، دھڑکن محسوس ہوتی. جس کو محسوس نہیں ہوتی اس سے صرف دل نظر آتا رہتا، وہ ساری باتیں دل کے لیے کرتا رہتا. بابا دل گوشت کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں، جو دھڑکن ہے اس دھڑکن کا نام ہے امام زمان. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میرے خیال میں میرا موضوع مکمل ہو گیا. یعنی آپ مجھے مزید موضوع بولنے کی ضرورت نہیں. رمضان کی دعاؤں میں سرکار حجت ختم ہو گئی بات. لیکن اب آپ غور کریں، دو چار باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ رمضان کی ہر رات میں، پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کا دعا افتتاح پڑھو. کیا ہے دعا افتتاح؟ یعنی کسی ایسے بچوں کو تصور کریں جو مثال کے طور پر 20-25 سال کا ہو گیا ہے، کوئی تحاشا محبت کرتا ہے ماں باپ سے، پردیس چلا گیا ہے. رمضان میں اس کی بڑی خدمت ہوتی تھی، ماں بڑی خدمتیں کرتی تھی، سحری میں، افطاری میں، بھائی بہن سب دھیان رکھتے تھے، محبت کرنا. پہلی مرتبہ اکیلا ہو گیا پردیس میں جا کر، اور وہ ہر رات جو ہے وہ سحری کے وقت بھی فون کرتا ہے، اماں کو، اماں تو یاد آ رہی ہے. ہر رات افطار میں فون کرتا ہے، اماں کو، اماں تو یاد آ رہی ہے. اماں تیرے بغیر رمضان میرا نام مکمل ہے. اماں مجھے مزہ نہیں آ رہا، اماں میرا دل بے چین ہے. ہم سے اور آپ سے کہا گیا کہ ہر رات دعا افتتاح پڑھو، اور اس دعا افتتاح میں ہم یہی کہتے ہیں، خدایا ہمارا دل بے چین ہے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا. دعا افتتاح کے علاوہ خدا کی قسم کچھ نہیں، کچھ نہیں. ہر رات. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ہے ہی زمانے کے امام کو یاد کرنے کا مہینہ. اس رمضان کی دل کی دھڑکن امام زمان ہے. میں آؤں گا دعا افتتاح پر بعد میں واپس. شب قدر آ گئی، بڑی اہم ہے. قرآن کے اعمال ہم کرتے ہیں، وہاں پر بطور خاص احساس دلایا
کہ یا اللہ بمحمد بعلی، پھر آخر میں ختم کی بات بالحجت ہے. غور کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس مرکزیت کو بیان کیا. میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، بڑا مشہور ہے. مجھے اس قصے کا دوسرا پورشن نہیں ملا، میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں ملا. یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے، مقدس اردبیلی مشہور ہے. میر علام نے اس قصے کو لکھا ہے، بڑا مشہور علماء کے درمیان ایک قصہ کہ رات کو ایک مرتبہ جو ہے کہ جا رہا تھا، دیکھا کہ جو ہے وہ مقدس جا رہے، پیچھے چل پڑا. مولا امیر کے حرم میں گئے تو دروازے بند تھے. وہ دو طرح جب حرم دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، 24 گھنٹے نہیں کھلے ہوتے تھے. لیکن جب وہ پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا. اندر گئے، پھر زری والا دروازہ پھر خود بخود کھل گیا، جو زری والا کمرہ ہے. چلے گئے بالکل زری کے پاس، باتیں کرنے لگے. صاحب یہاں پر کون ہے اندر سے باتیں کر رہا ہے؟ کچھ دیر باتیں کی، باتیں کر کے واپس آئے. پھر دروازے اسی طرح بند ہوتے گئے، کھلتے گئے، بند ہوتے گئے، اور چلے مسجد کوفہ کی طرف. ظاہر سی بات ہے، نجف میں مولا امیر کا حرم، مسجد کوفہ اچھا خاصا فاصلہ ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1 آدھ گھنٹے سے زیادہ کی واک. چلتے گئے مسجد کوفہ کی طرف. یہ کہتے ہیں پیچھے چلتا رہا، سیدھا مسجد کوفہ میں گئے. مسجد کوفہ میں جا کر اس مقام پر گئے جہاں پر محراب ہے، محراب شہادت. کہنے لگے ایسا لگتا تھا وہاں کوئی موجود ہے، اسے باتیں کرنے، باتیں کرنے لگے. کافی دیر باتیں کرتے رہے، باتیں مکمل وہاں سے واپس چلے. کہ میں چھپا رہا، آخر تک سامنے نہیں آیا. کہ جب واپسی میں مسجد حنانہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے نجف کی زیارت کی وہ سمجھیں گے بڑے آسانی سے. جب حنانہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے مجھے کھانسی لگی، کھانسی ایسی خطرناک کھانسی لگی کہ میں برداشت نہ کر سکا، میری آواز بلند ہو گئی. پلٹ کے دیکھا فوراً تو سناٹے میں آواز آئے گی. کون؟ میر اللہ. اچھا، کہہ رہا میں بھی کھل گیا. ٹک اللہ میں اس وقت کہا تم یہاں میں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہوں جب حرم میں کیسے دروازے کھولے تھے. اب آپ کو خدا کی قسم، یہ اس ذات کی قسم جیسے مل کر آئے، مجھے بتائیے کیا ہے. کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کروں کہ جب تک میں زندہ ہوں سے یہ کسی کو نہیں سناؤ گے، بعد میں بے شک سنا دے. ٹھیک. فرمایا کہ میں کچھ علمی معاملات تھے، میرا دل چاہا کہ میں سرکار امام علی مقام کی خدمت میں جاؤں، مولا امیر کے حرم میں، وہاں جا کر باب مدر علم وہاں سے سیکھوں. تو وہاں پر گیا تو وہاں پر میرے مولا نے جوابات نہیں دیے، اور یہ کہہ کر جواب نہیں دیے کہ میرا بیٹا وہاں پر محراب میں موجود ہے مسجد کوفہ کی، اور جاؤ وجہ کر اس سے سوال کرو. اچھا، اس واقعات میں جنہوں نے لکھا ہے، نہیں جملہ نہیں لکھا، لیکن ایک بہت ہی بزرگوار استاد سے میں یہ جملہ سنا کہ جب سرکار حجت کی خدمت میں پہنچے مقدس اردبیلی، تو پہلا جملہ جو امام نے کہا وہ یہ تھا کہ مقدس جب تک میرے دادا نے نہیں کہا تو میرے پاس نہیں. اچھا، خدا نہ خاصا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا امیر کو چھوڑ دیں یا سرکار سید الشہداء کو چھوڑ دیں، لیکن بنتا ہے کہ ہمارا تعلق امام زمانہ سے بھی ہو، ان کی خدمت میں بھی توسل کریں. تو یہ رمضان مجھے اور آپ کو بطور خاص یہ بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے. لہذا دیکھیں کہ وہ جو دعا ہے، اچھا یہ تو آپ طلاب جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو پورے سال میں آپ کبھی بھی پڑھیں، اجازت ہے. کچھ دعائیں جو مخصوص ہیں، اور مخصوص ہونے کے بعد اجازت ہے کہ ویسے بھی پڑھ لو. خاص رات ہے، خاص دن ہے، جس رات عاشورہ، خاص دن عاشورہ ہے، تو بے شک پورا سال پڑھتے رہو، منع نہیں، لیکن اس کا جو اصل دن ہے وہ کون سا؟ عاشورہ. دعائے کمائل ہے، اصل رات کون سی ہے؟ نیمہ شعبان، سال میں ایک رات ہے. پھر کہا کہ ٹھیک ہے تو ویسا کرو، شب جمعہ پڑھ لو. اچھا، ہر شب جمعہ کے علاوہ ویسے جمعہ کوئی پڑھ لیں، منع نہیں کرے گا. لیکن اگر سال میں ایک رات ہے تو کون سی رات ہے؟ نیمہ شعبان. ایسا ہی اسی طرح 23ویں شب کی ایک دعا ہے، خاص دعا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ نے کبھی شب قدر کے اعمال کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. 23ویں شب جس کے بارے میں سب سے زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ لیلۃ القدر شب 23، ہر 19، 21، 23 تینوں میں احتمالات.
لیکن 23ویں کی رات کو جو شب قدر کے اعمال ہیں اس میں آپ غور کیجیے گا کبھی کہ جتنے بھی اعمال ہیں اکثر کے بارے میں یہی کہ ایک مرتبہ قرآن کے اعمال ایک مرتبہ، جوشن کبیر ایک مرتبہ، سوروں کی تلاوت ایک مرتبہ، یہ والے کام ایک مرتبہ. ایک دعا واحد ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ شب 23 کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. چھوٹی سی دعا ہے 3 لائن کی، کہ ایک مرتبہ نہیں یہ رات، اس رات میں یہ دعا ایک مرتبہ نہیں، اس رات یہ دعا اس رات کی ہے، پورا سال جب پڑھنا پڑھو، اور اس رات کی جب باری آئے تو پھر ایک مرتبہ نہیں، بار بار پڑھو. یعنی جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، چھوڑو مت. اور وہ کون سی دعا آپ کو معلوم ہے؟ وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. تقدیر بنانے کی رات ہے نا، اگر یہ ہو گیا تو تیری تقدیر بن گئی. مقدر بنانے کی رات ہے نا، اگر یہ ہو گیا تو تیرا مقدر بن گیا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو چاہے تجھے سب کچھ مل گیا، تجھے لگ رہا ہے کہ تیرا مقدر بن گیا ہے، ابھی بھی ادھورا ہے، ابھی بھی ادھورا ہے. یعنی اب یقین جانے جانے گرامی اور علماء کرام کہ سرکار حجت سے عشق کے لیے ہماری کیفیت واقعی ایسی ہونی چاہیے جیسی ماں کے فراق میں ایک بچے کی ہوتی ہے. کبھی آپ جائیں بازار وغیرہ میں، کوئی بچہ ایسا ہو جو گم ہو گیا ہو، اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو گیا، دور ہو گیا، اور اب وہ بھٹک رہا ہے اور اس کو احساس ہو گیا ہے. پہلے تو 2-4 منٹ وہ گھومتا پھرتا رہا ادھر ادھر، ہے نا، اور جب اسے خیال ہے کہ نہیں اب میری ماں میرے ساتھ نہیں، میں الگ ہو چکا ہوں، جدا ہو چکا ہوں، اور اب میں تو اب وہ چلانا شروع کرتا ہے، پریشان ہونا شروع کرتا ہے. اس وقت آپ اس کو بہلا کر دکھائیے، اس کی پسندیدہ ترین چیز اس کو دے دیں، پھینک دے گا اٹھا کے. یعنی جس کی خاطر ماں سے لڑنے کو تیار ہے، جس چیز کی خاطر باپ سے لڑنے کو تیار ہے، بعض اوقات جس چیز کی خاطر بظاہر ماں کو چھوڑ دینے کو تیار. یعنی کہ اس کو اگر ایک ٹافی پسند ہے اور ماں نہیں دے رہی، آپ وہ دے رہے ہیں، اور آپ کہیں ٹھیک ہے آ جاؤ ہماری گود میں، تمہیں دے دیں گے، ماں کو چھوڑ دو، تو 1 منٹ کے لیے ماں کو چھوڑ دینے کو بھی تیار ہے. وہی والی ٹافی اب دیں اس کو، وہ ٹافی کو پھینک دے گا کہ نہیں مجھے ماں چاہیے. پسندیدہ ترین کھلونا دیں، ماں چاہیے. غیبت امام میں میرا اور آپ کا عشق خدا کرے اس کمال پر پہنچے کہ خدا میں سب کچھ دے، ہم کے پالنے والے وہ چاہیے، تو سب کچھ بھی دے دے پھر بھی ہم ادھورے ہیں. یوسف زہرا کے فراق. رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو دعائے افتتاح کے ذریعے، شب قدر کے اعمال کے ذریعے، بالحجتے کے ذریعے، اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن کے ذریعے کنیکٹ کیا. قرآن نے تو بڑے ہڈن الفاظ میں کہا تھا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اس لیے شب قدر. ورنہ اگر ملائکہ کو نہ آنا ہو، ولی امر کی خدمت میں حاضری نہ دینا ہو، تو پھر کیا شب قدر ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس گفتگو میں تھوڑا سا آخر میں 5 منٹ دعا افتتاح کے جملات کے کچھ ترجموں کو آپ کو سامنے پیش کروں. آپ دیکھیے کس انداز سے اور کتنا آسان اور خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ہمیں، یعنی جب آخر میں دعا افتتاح کے آخری الفاظ میں پیغمبر اکرم کی ذات مقدس پر درود و سلام سے آغاز ہوا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک معصومین کا نام آیا.
سرکار امیر المومنین پر بھی درود سلام ہوا، شہزادی کونین پر بھی درود سلام کی بات ہوئی، حسنین کریمین پر بھی جو ہے وہ اس دعا کے ذریعے درود و سلام بھیجا گیا، ایک کے بعد ایک اہم طاہرین. اور اس کے بعد سرکار حجت کی بات آئی. میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ جو میرے پاس یہاں دعا جو بڑی شارٹ میں لکھی ہوئی والی اپنا چھوٹی رائٹنگ میں، تو جہاں سرکار حجت کا نام شروع ہوا اللہم صلی علی محمد عبدک سے لے کر، تو سرکار دیکھیں جب زمانے کے امام کا نام آیا، نام مقدس آیا، تو اس کے بعد اس انداز سے دعائیں ہیں. یعنی شروع یہاں سے ہوا اللہم صلی علی محمد، ان پر درود بھیج، ان پر درود بھیج، ان پر درود بھیج. جیسے ہی سرکار حجت کا نام آیا، اب ان کے لیے دعائیں مانگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مزید سے، اور پھر ان کے واسطے سے ہمارے لیے دعائیں مانگنا. عجیب ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سارے نام جو آئے ہیں وہ سب ملا کر 1 2 اور تقریباً جو ہے وہ 3 لائنوں کے اندر سارے نام مکمل ہو گئے، یا زیادہ زیادہ ہاں 3 لائنوں کے اندر. اور ان 3 لائنوں کے بعد 6 لائنیں صرف اور صرف زمانے کے امام کے لیے دعاؤں کے بارے میں اور ان کی وجہ سے دعاؤں کے بارے میں، ڈبل میں انہیں مقدار کے اعتبار سے. اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. یہ تو سرکار حجت کے لیے. اللهم اعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصر نصرا عزیزا، یہ بھی ہم نے زمانہ کے لیے دعا مانگی. وافتح له فتحا يسيرا وجل له لديك سلطانا نصيرا. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں فرمایا کہ دیکھو تمہارا بھی لنک وہاں سے ہے، جو تمہاری دعائیں ہیں نا وہ اصل میں وہاں سے ہونی ہے. لہذا اب الفاظ کو دیکھیں، اللہم آثر بہ دینک سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ. وہ جو حکومت الہیہ قائم ہونی ہے وہ صرف اور صرف اور صرف زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ہے. تذل بها النفاق واهله تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم البم به شعثنا واشعب به صدر. یعنی اب یہاں سے شروع ہوئی دعائیں بالکل خالق عام مومن کی طرح سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اپنے آپ کو میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، عربی پڑھوں گا تو اب ہو نہیں پائے گا. میں آخر کی فرمایا سنو اے معبود، ہمارے بکھرے پن کو ان کے واسطے سے رحمت، وحدت اور جمعیت میں بدل دے. ان کے واسطے سے ہمارے درمیان کے رخنوں کو بھر دے. ہماری جدائی کو ان کے واسطے سے وصل میں بدل دے. ہماری قلت کو ان کے واسطے سے کثرت میں بدل دے. ہماری ذلت کو ان کے واسطے سے عزت میں بدل دے. ہماری تنگدستی کو ان کے واسطے سے بے نیازی میں بدل دے. یعنی تنگدستی صحیح معنوں میں ختم ہی اس وقت ہوگی جب اہل بیت، جب کئی آخری وارث تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہمارے قرض داروں کے قرض ان کے واسطے سے ادا فرما دے. ہماری ناداری کو دور فرما دے ان کے وسیلے سے. ان کے واسطے سے ہماری بے نوائی کا راستہ بند کر دے. ہماری سختیوں کو آسان کر دے. ہمارے چہروں کو ان کے وسیلے سے روشن کر دے. انہیں کے واسطے سے ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما دے. ان کے واسطے سے ہماری حاجت برآری فرما. ان کے واسطے سے ہماری میعادوں کی تکمیل فرما. ان کے واسطے سے ہماری دعائیں مستجاب کر. ان کے واسطے سے ہماری مانگ عطا کر. ان کے واسطے سے دنیا و آخرت کی آرزو تک پہنچا دے. دنیا اور آخرت ملے گی اس زمانے کے امام کے ظہور مقدس اور ان کی قدموں کی انشاءاللہ آہٹ اور چوکٹ سے ملے. لنک کیا ہے، مسلسل کہا ہے کہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرو. رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو زمانے کے امام سے کنیکٹ کرو. آف کورس رب العزت کی بارگاہ سے کنیکشن ہے، روزے کی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، قرآن کی عبادت ہے. کنیکٹ کرو اپنے آپ کو. قرآن صامت کو پڑھنا اور ہے، یقیناً پڑھنا ہے. اس کی بہار ہے، اس کی عظمتیں اہل بیت اطہار نے تائید کی. ہم کون ہوتے ہیں اس کی عظمت سے انکار کرنے والے؟ خدا را پڑھیں قرآن مجید کو، لیکن اس قرآن صامت کے ساتھ ساتھ اس قرآن ناطق کا مطالعہ بھی کریں اس دعا افتتاح کے ساتھ. عجیب ہے درد زمانے کے امام کے حوالے سے. میں 1 2 باتیں اور کرنا چاہ رہا تھا، دعا میں اپنی گنجائش نہیں بچی، صرف اشارتاً عرض کر دوں.
حتیٰ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تو پھر اگین ایک دعا جو آپ سے کہا رہا تھا کہ دعاؤں کے ایام خاص، دعائے کمل کی بات کی، زیارت عاشورہ کی بات کی، دعائے سلامتی امام زمانہ کی بات کی، ایک اور دعا کا نام لو، دعائے ندبہ کا، سب 4 عیدوں پر ہے. تو ایک تو عید جمعہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ عید فطر ہے، عید قربان ہے. یعنی اگین آپ ایک اس بچے کو تصور کریں، اس یتیم کو تصور کریں جس کی ماں مر گئی ہو، اس کو عید فطر منانے میں مزہ ہی نہیں آتا. وہ صبح جاگنے سے لے کر، نماز عید سے لے کر، اور سوئیوں سے لے کر، اور لنچ سے لے کر، ہر مقام پر ماں کو یاد کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ بابا تم عید کے دن ساری خوشیاں ایک طرف مناؤ، خوشیاں منع نہیں، یاد کرو دعائے ندبہ زمانے کے امام کے فراق کے مرثیے کے سوا کچھ بھی نہیں. تمہاری عید نامکمل ہے، تمہیں لگ رہا ہے مکمل، ادھوری ہے. ظہور جب تک نہیں ہوتا تب تک ادھوری. تم یاد کرو، پھر عید بناؤ لیکن یاد کرو. بلکہ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر سال چاند کا مسئلہ پیش آتا ہے عید کے موقع پر. پورا عالم اسلام، اچھا بھی بات شیعوں کی نہیں رہی، لوگ سمجھ رہے شیعوں میں مسئلہ، ہاں پورا عالم اسلام، پشاور میں ہو رہا ہے، کراچی میں نہیں ہو رہا، سعودیہ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں، گورکھ دھندا ساری دنیا کے. اچھا سب اس بات کو سمجھتے ہیں. اب میں اس وقت علمی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا کہ کوئی ایک سپریم اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہے ہاں تو ہاں، نہ تو نہ. تمہیں ویسے زمانے کے امام کے غیبت کا احساس نہیں ہوتا، سارے حلال حرام تم اپنی مرضی سے کیے جاتے ہو. کم از کم اس مرحلے پر آ کر تو کہو کہ بابا وہ جو ہستی ہے وہ مہدی فاطمہ کے سوا کوئی نہیں، جس کی ہاں ہاں ہے، جس کی نہ نہ. مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید مصلحت پروردگار یہ ہے کہ چاند کا مسئلہ کسی نہ کسی طرح سے ہوتا رہے، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بابا یہ مسائل نہیں حل ہو سکتے جب تک مہدی فاطمہ. ورنہ ایمانداری سے بتائیں ہمیں کب محسوس ہوتی ضرورت زمانے کے. ہمارے تو سارے کام چل رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں، میں کسی کی محبت پہ وہ نہیں کر رہا، ہمارے سارے کام چل رہے ہیں، ہماری خوشی بھی چل رہی ہے، غم بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. ہمیں کب احساس ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دور میں ایک عام مومن کو جب زمانے کے امام کی غیبت کا احساس ہوتا ہے، وہ چاند کے مسئلے پہ ہوتا ہے کہ والا تم آ جاؤ، سارے مسئلے ختم ہو جائیں، ہم تنگ ہیں ان اختلافات سے، ان فتووں سے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں مولویوں پر، مولوی ایسا کر رہے ہیں، ویسا. بابا شاید بات تمہاری صحیح ہے کہ چاند کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، توپوں کا رخ تم نے غلط کر لیا ہے. تم توپوں کا رخ علماء کی طرف کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کا رخ خدا کی طرف کرتے کہ پالنے والے ہم تیرے ناچار بندے ہیں، ہم تو عید بھی نہیں منا سکتے زمانے کے امام کے مطلب. ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ روزہ رکھنا واجب تھا کہ حرام تھا، ہم تو اسی بولتے رہتے. جو عید منا رہا ہے وہ بھی خوف میں ہوتا ہے ایسا نہ ہو یار واجب ہو، جو روزہ رکھ رہا تھا وہ بھی خوف میں ہوتا ہے کیا پتہ عید ہو گئی ہو، کسی کو کیا پتا. کاش اپنے زمانے کے امام کی غیبت کا اسی طرح سے اندازہ ہو جائے. شاید راز یہ ہے کہ دعائے ندوہ میں بھی یہی کام کروایا، عید الفطر میں بھی یہی کام کروایا، عید قربان میں بھی یہی کام کروایا. تمہیں کیا پتا عید ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تم عرفہ کے دن تو عید نہیں منا رہے ہو، یا 11 کے دن تو جو ہے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا. تو خدا کرے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، سمجھیں، اپنے مولا کی معرفت حاصل کریں. اس دعا کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ. معبود تیرا کرم ہے کہ تو اتنے بابرکت مہینے کو ایک مہمان بنا کر ہمارے درمیان بھیجتا ہے. ہم شاید بہت برے میزبان ہیں، لیکن تو بڑا کریم ہے، بڑا بہترین مہمان ہے جو آنے والا ہے. اس مہمان کا جو احترام ہے، اس احترام کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اس مہینے میں جس بلندیوں تک پہنچانے کے لیے تو نے ایک رات بنائی ہے کہ ساری زندگی ایک طرف، یہ اکیلی رات ایک طرف. مجھے ایک جملہ درمیان میں رہ گیا فضائل کا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. ہمارے لیے بھی وہ رات خدا نے بنا دی کہ آؤ تو کر سکتے ہو. اب ہمیں ملی نہ ملی، ایک کو مل گئی، ہمیں وہ جاگ کر ملے گی، ایک کو سو کر مل گئی. تو ایک رات سویا تو ایسا سویا پروردگار نے کہا ساری مرضیاں تجھے دے دی. نہیں وہی والی بات ہے، تیری ایک رات ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف. خیر وہ علی کا خلوص تھا کہ سو کر مل گئی. ہم غلام علی ہیں تو ہمیں جاگنا تو پڑے گا. لیکن پالنے والے ہماری سوئی ہوئی تقدیر کو زمانے کے امام کے وجود مقدس سے، اہل بیت اطہار کے وجود مقدس سے جگا دے میرے معبود. ہمیں مولا سے
تعلق ارتباط برقرار کرنے کی، مستحکم کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری عبادت و نماز و روزہ دعاؤں کو قبول فرما، توفیق بندگی عنایت فرما، رزق حلال و طیب میں وسعت و کثرت و برکت عنایت فرما، قرضوں کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، پالنے والے بالخصوص محمد والے محمد کے طفیل اس بیماری سے، اس کووڈ-19 سے پورے عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما، امام زمانہ کو ظہور عنایت فرما، ہمیں